بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 39 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی مشقوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم 84 اور 85 پیج سے دو مشقیں التدریب الثامن اسی طرح التدریب التاسع حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت زبردست مشقیں ہیں، دلچسپ ہیں، کئی الفاظ ہمیں نئے سیکھنے کو ملیں گے، نئے جملے نئے پریکٹس کرنے کے مواقع ملیں گے۔ تو جو ہم نے پیچھے الفاظ جملے سیکھے ہیں تو انہی کی تھوڑی سی ریہرسل پریکٹس ہوگی۔ تو آئیے 8ویں مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں التدریب الثامن، 8ویں مشق، اجب عن الاسئلۃ علی غرار المثال التالی۔ تو یہ جملہ بارہا آپ نے سماعت کیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، دوبارہ سماعت کر لیجئے کہ اجب جواب دیجئے، عن الاسئلۃ سوالات کے متعلق، یعنی آگے جو سوالات آ رہے ہیں کہتے ہیں سوالات کے جوابات دیجئے، علی غرار المثال التالی، غرار کہتے ہیں نمونے کو، طرز کو، تالی کہتے ہیں آنے والے، تو آنے والی مثال کی طرز پر، آنے والی مثال کے نمونے پر سوالات کے جواب دیجئے۔ تو مطلب ایک مثال سوال اور جواب کے طور پر انہوں نے حل کر کے دی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جس طرح چینجنگ ہوئی ہے، کس طرح سوال ہوا ہے، کس طرح جواب ہوا ہے، تو کس طرح جواب میں چینجنگ ہوئی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا یہ صفحہ آپ نے حل کرنا ہے۔ تو سوالات تو سب کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے خود ہی، تو جوابات ہم نے دینے ہیں۔ تو کس طرح دینے ہیں اس کی بارہا پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن اس مشق کو کس طرح کرنا ہے تو یہ بھی طریقہ وہی ہے، تو پھر بھی میں ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حل ترید ان تذهب الی السوق، حل کیا حرف استفہام ہے، ترید آپ چاہتے ہیں، سامنے ایک بندہ ہے واحد مذکر حاضر، تو اس سے سوال کیا جا رہا ہے حل ترید کیا آپ چاہتے ہیں، ان تذهب جانا، الی السوق بازار، مارکیٹ، منڈی، کوئی بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ اور با محاورہ جو اس کی تعبیر بنے گی وہ یوں بنے گی، کیا آپ بازار، کیا آپ مارکیٹ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک تعبیر میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو مختلف اینگل سے بھی بنا سکتے ہیں آپ، جو بھی میں عرض کروں گا وہ بھی، اور اس سے ہٹ کر آپ کو اگر کوئی اچھی آتی ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ہو سکے تو آپ کو جو اچھی آئے بنا سکیں آپ، تو اس کو کمنٹس میں ڈال دیں تاکہ دیگر کے لیے بھی مفید ہو سکے۔ تو کیا آپ بازار جانا چاہتے ہیں، کیا آپ بازار جانا پسند کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کریں گے، کر سکتے ہیں، کیا آپ بازار چلیں گے، کیا آپ بازار جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح کا جو سوال آئے گا، نیچے سارے سوالات آ رہے ہیں، تو سوال سننے کے بعد جواب میں نعم کہنا ہے، جتنے بھی آگے مشق آ رہی ہے، تو جو بھی سوال کیا جا رہا ہوگا کہ آپ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں نعم کہنا ہے۔ تو اب عام طور پر اس طرح عربی میں کسی نے سوال کیا تو نعم یا لا کہہ کر بات تو پوری ہوگی کہ جو سوال ہوا تھا تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ ہاں یا نہ، لیکن بہتر اور زبردست انداز وہ آگے خود ہی بتا رہے ہیں کہ نفی یا اس بات، یعنی ہاں یا نہ کرنے کے بعد آپ اس جملے کو ریپیٹ کریں اپنے الفاظ میں، اپنے جو سیغے چینج کرنے کے بعد، تو یہ بھی زبردست ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال میں تھا سامنے جو بندہ حاضر ہے اس سے سوال ہو رہا تھا، اب جب وہ بندہ سامنے والا بولے گا تو وہ جواب اپنے بارے میں دے رہا ہوگا تو وہ متکلم بن جائے گا، جو پہلے حاضر تھا اب وہ متکلم بن جائے گا، تو اب سیغے اس کے لیے متکلم کے بولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ساری مشق کا انداز ہے کہ سوال جس سے ہو رہا ہے تو جس طرح اس کی کنڈیشن ہے، جس کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے بارے میں یا غائب کے بارے میں تھا، تھرڈ پرسن کے بارے میں ہے، تو پھر اس کے لیے سیغے مطلب اس حساب سے آئیں گے۔ تو تریدو کی جگہ پر اریدو آ جائے کیونکہ اب وہ متکلم بن گیا، اور چونکہ ایک تھا تریدو تو اس لیے واحد متکلم آیا، اگر دو ہوتے تریدانی یا جمع ہوتے تریدونا تو پھر اس کے لیے جمع متکلم، تسنیہ جمع متکلم جو ایک آتا ہے نریدو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نعم اریدو ان اذهب الى السوق، جی ہاں
میں بازار جانا چاہتا ہوں یا بازار جانا پسند کرتا ہوں یا پسند کروں گا یا چلوں گا یا جاؤں گا. تو اس طرح کوئی بھی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں. آگے میں تھوڑا سا سپیڈ سے کروں گا کیونکہ ابھی میں نے سمجھا دیا کہ کس طرح اس کو کرنا ہے. تو سارے جملے میں خود ادا کر دوں گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا سمجھنے کے بعد ایک دفعہ ویڈیو کو بریک کر دیں اور خود پریکٹس کریں، اس مشق کو حل کریں رف طور پر، پھر سنیں تاکہ جو کمی بیشی ہو وہ سیٹ ہو سکے. تو آگے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے، حل تریدین، سامنے ایک لیڈیز میں سے ہے تو اس سے سوال ہو رہا ہے، حل تریدین، کیا آپ چاہتی ہیں، ان تذهبی الی المقصف، کیا آپ کینٹین، تو جس طرح اسکول کالجز وغیرہ کے اندر کھانے پینے کی اشیاء جہاں شاپس ہوتی ہیں تو اس کے لیے کینٹین کا لفظ، مقصف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کیا آپ کینٹین جانا چاہتی ہیں، کیا آپ کینٹین جانا پسند کریں گی، کرتی ہیں، جائیں گی، چلو گی. تو اس طرح کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں بالکل سیم اوپر والا جملہ آئے گا، نعم ارید ان اذهب، کیونکہ اب یہاں پر تذهبی، اگرچہ سوال میں یہ ان تذهبی ہے لیکن واحد متکلم جب خواہ میل ہو خواہ فیمیل ہو صیغہ تو سیم ہی آئے گا نا. تو نعم ارید ان اذهب الی المقصف. ٹھیک ہے. آگے ہے حل تریدانی ان تشاہد التلویزیون. تو یہاں پر تریدانی، تریدو سے تریدانی تثنیہ کا صیغہ ہے. تو سوال ہو رہا ہے دو بندوں سے، سامنے دو ہیں. تو کہتے ہیں حل تریدانی، کیا آپ دونوں چاہتے ہیں ٹیلی ویژن، ٹی وی دیکھنا، تشاہد دیکھنا. تو کیا آپ دونوں ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹی وی دیکھنا پسند کریں گے، ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیں گے. تو جواب میں نریدو آ جائے گا. ٹھیک ہے. نعم نریدو ان نشاہدہ التلویزیون. اچھا جی، آگے ہیں حل تریدون، یہاں جمع کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو حل تریدون ان تستمعوا الی الاخبار، خبر کی جمع اخبار یعنی نیوز. تو سوال ہو رہا ہے کیا آپ سب نیوز سننا پسند کرتے ہیں یا کریں گے یا چاہتے ہیں یا چاہیں گے. تو جواب میں نعم نرید ان نستمع الی الاخبار. حل یرید طارق، اب یہاں پر سامنے نہ لیڈیز ہے نہ میلز ہیں، مطلب نہ سامنے بندہ ہے نہ عورت. اب یہاں پر تھرڈ پرسن سے سوال ہو رہا ہے، یعنی سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کے بارے میں نہیں سوال، اس سے پوچھا جا رہا ہے کسی اور بندے کے بارے میں اور اس کا نام ہے طارق. تو کہتے ہیں حل یرید طارق ان یستعیر النقود. استعارہ استعارہ کہتے ہیں ادھار لینا، عاریتاً لینا. نقود یہ کرنسی کو کہتے ہیں، روپے، رقم، کیش. ٹھیک ہے، لکشمی. تو کہتے ہیں کیا طارق روپے یا کیش عاریتاً لینا چاہتا ہے، اس کو مطلب جس طرح ہوتا ہے نا قرض لینا کسی سے، تو اس معنی میں سوال ہو رہا ہے کہ کیا طارق قرض حسنہ یا کیش ادھار یا عاریتاً لینا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. تو جواب میں سیم صیغہ آ جائے گا غائب کے حوالے سے ہی، نعم یرید ان یستعیر النقود. یریدو کے بعد فاعل طارق لکھ بھی دیں تو بھی ٹھیک، نہ لکھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے نہ ہی لکھیں، ضمیر اس کے اندر سے نکالیں یریدو کو، کیونکہ ضمیروں کو وضع ہی اعجاز کے لیے کیا گیا، یعنی اعجاز یعنی عبارت کو مختصر کرنے کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ جواب میں آپ طارق دوبارہ نہ لکھیں، اس کے لیے یریدو کے اندر سے فاعل نکالیں. تو آگے بھی سیم سوال ہے لیکن فیمیل کے طور پر ہے. حل ترید مریم، کیا مریم چاہتی ہے ان تاکل الطعام فی المطعم. مطعم ظرف کا صیغہ، مطلب کھانا کھانے کی جگہ یا پکانے کی جگہ، مطلب کچن. تو کہتے ہیں کیا مریم کچن میں کھانا چاہتی ہے، کیا مریم کچن میں کھانا کھانا پسند کرتی ہے، چاہتی ہے یا چاہے گی. تو جواب میں آ جائے گا نعم ترید ان تاکل الطعام فی المطعم. اچھا جی، آگے ہیں حل یرید والدک ان یاخذ اجازہ. اجازہ کہتے ہیں چھٹی کو. ٹھیک ہے، بچہ پڑھتا ہے اسکول میں، مدرسے میں، تو وہ چھٹی لینا چاہتا ہے. تو چھٹی کے لفظ استعمال ہوتا ہے اجازت، چھٹی لینا یا رخصت لینا. تو حل یرید والدک، کیا آپ کا بچہ، کیا آپ کا بیٹا چھٹی لینا چاہتا ہے. تو جواب میں آ جائے گا نعم یرید ولدی. اب یہاں پر والدو کا کاف ضمیر مخاطب کی تھی
تو اب جب مخاطب سے سوال ہوا ہے تو اب جب وہ جواب دے گا تو وہ متکلم بن جائے گا، تو یہاں پر ضمیر یا کی ہو جائے گی. نعم یریدو ولدی، جی ہاں میرا بچہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یاخذ اجازہ، چھٹی. میرا والد، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا بچہ جو ہے وہ چھٹی لینا چاہتا ہے، چاہے گا یا پسند کرتا ہے یا کرے گا. تو اردو تعبیر جو ہے وہ جو بہتر لگ رہی ہو موقع کی مناسبت سے وہ کرنی چاہیے. تو آگے کہتے ہیں حال ترید فاطمہ ان تبیع الجوال، کیا فاطمہ، جوال کہتے ہیں موبائل کو. تو با یبیع، یہ بیع و شراء لفظ آپ نے سنے ہوں گے. تو بیع و شراء یہ لغات ازداد میں سے ہیں، ضد کی جمع ازداد. تو مطلب بیع لفظ کہیں استعمال ہوا ہے تو آپ اس کا معنی بیچنا بھی کر سکتے ہیں اور خریدنا بھی کر سکتے ہیں. اس طرح شراء لفظ، ٹھیک ہے، جس طرح مشتری لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اسی سے یہ بنتے ہیں آگے. تو اس شراء میں سے کوئی لفظ آیا ہے تو اس کا معنی لغات ازداد میں سے ہونے کی وجہ سے آپ خریدنا بھی کر سکتے ہیں، بیچنا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پھر موقع دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا معنی بیسٹ رہے گا. تو جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں، کیا فاطمہ موبائل بیچنا چاہتی ہے، تو یہاں پر دونوں ہو سکتے ہیں. موبائل بعض اوقات بندہ بیچتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، اگرچہ دکاندار نہ بھی ہو. تو اس طرح یہ دونوں معنی کر سکتے ہیں. تو کیا فاطمہ موبائل خریدنا چاہتی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. کیا فاطمہ موبائل بیچنا چاہتی ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ لغات ازداد والا اصول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کی اور بھی بہت سی امثلہ ہیں لغات ازداد والی. تو آگے جواب میں آ جائے گا نعم ترید فاطمہ ان تبیع الجوال. آگے کہتے ہیں حال ترید ان تشتری المنتجات. منتجات کہتے ہیں مصنوعات کو، پروڈکٹس جو تیار شدہ مال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کیا آپ مصنوعات خریدنا چاہتے ہیں یا مصنوعات بیچنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی تشتری آ گیا، ان تشتریہ، تو مطلب یہ بھی شراء و بیع و شراء جو لفظ ہیں انہی میں سے ہے، اور بیع و شراء لفظ یہ لغات ازداد میں سے. تو یہاں دونوں طرح معنی کر سکتے ہیں. جواب میں آ جائے گا نعم ارید ان اشتری المنتجات. آگے نویں مشق ہے، کہتے ہیں عجیب عن الاسئلۃ کما تری، کہتے ہیں سوالات کے جواب دیجئے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب مثالیں 3 انہوں نے حل کر کے دی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں وہاں آپ دیکھ لیجئے، اس کے مطابق آپ نے آگے مثالیں حل کرنی ہیں. تو یہاں پر بھی بہت زبردست چیزیں سیکھنے کو ہیں، تو کچھ میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں حال ترید ان تذهب الی السوق، کیا آپ بازار، منڈی، مارکیٹ جانا چاہتے ہیں. تو جواب میں آپ نے لے کر آنا ہے ساری مشق میں نعم. اب آگے اب جو سوال میں الفاظ ہیں نا، مفہوم وہی ہے آگے، لیکن ایک نئے انداز میں ہے. کہتے ہیں ہاں آؤ، نعم جی ہاں، تعالی نذهب معا، آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں. یعنی وہ بندہ پوچھ رہا ہے نا سوال میں، کیا آپ بازار جانا چاہیں گے، چاہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے ہاں آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں. تو اب یہاں پر سب اسی انداز میں آپ نے لینا ہے. تو یہاں پر اعراب کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا توجہ فرما لیں. عین لام واو علو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا تعالی، یہ بھی عین لام واو سے علو یعنی بلندی کے معنی میں. تو تعالی ایک تو وہ بلندی والا مادہ یعنی معنی، اور دوسرا یہ آنے کے معنی میں، جس طرح بھی میں نے ترجمہ کیا تھا نا کہ جی ہاں تعالی نذهب معا، آؤ اکٹھے چلتے ہیں. تو تعالی کا معنی آؤ بھی ہے. تو یہ 2 طرح اس کا معنی استعمال ہوتا ہے. اچھا عین لام واو جس طرح میں نے بھی مادہ اس کا بتایا، تو یہ سمجھیں کہ جس طرح آپ نے امر بنانے کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، تو امر بناتے وقت جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آخر میں لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو عین لام واو، تو لام کے بعد واو ہے، تو یہاں پر واو کو امر بناتے وقت وہ حذف کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ امر تھا کہ آؤ. اب آگے نذهب جو جزم ہے وہ جواب امر کے طور پر ہے. تو یہ ہدایت النحو یا کوئی بھی آپ نحو کی کتاب آپ کے سامنے ہو یا وہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا کہ جہاں پر یہ اصول بیان کیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر مجزوم کے طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جواب امر ہو تو وہ بھی مجزوم ہوتا ہے. یہاں پر امر تھا پیچھے، تو اب اس کا جواب ہے آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں. تو یہ جزم اس بنا پر ہے کہ پیچھے امر کا جواب ہے. یہ امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. کئیوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ سیگا کیوں اس طرح ہے.
تو بہرحال یہاں پر تعالی میں لام جو واو ہے وہ حذف ہے، مطلب یہ لام کلمہ جو ہے عین فا عین لام کلمہ جو 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں اس میں لام کلمہ یہاں پر نہیں ہے، واو عین لام واو الوف۔ تو بہرحال باب تفاعل سے یہ امر ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں نعم تعالی نذهب معا، آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ آگے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے حل تریدین ان تذهبی الی المقصف، کیا آپ کینٹین جانا چاہتی ہیں؟ تو کہتی ہے نعم، جی ہاں، آؤ تعالی نذهب معا، آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں یا ہم اکٹھی چلتی ہیں۔ آگے جمع سے سوال ہو رہا ہے حل تریدون ان تسافروا الی محل الملابس، محل کہتے ہیں شاپ کو، یہ پیچھے معنی گزر چکا ہے، ملابس لباس سے جمع، تو مطلب کلوتھ شاپ، مطلب جو کپڑا مارکیٹ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کیا آپ سب، یعنی سامنے جو 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہیں مذکر، ان سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ سب کلوتھ شاپ کا سفر کرنا چاہتے ہیں، مطلب کلوتھ مارکیٹ جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ سب کہتے ہیں نعم تعالوا نسافر، آؤ ہم چلتے ہیں۔ اب یہاں پر معان نہیں لکھا ہوا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تو ساتھ لگا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے جو سوالات دیے ہوئے جوابات ہم نے خود دینے ہیں اسی طرز پر جو پر بنا دیا۔ سیگے صرف جو سوالات میں استعمال ہوئے نا ان کو دیکھنا ہے، ان کے جواب میں جو آتے ہوں گے وہ آپ نے لکھ لینے۔ آگے ہیں حل تريد ان تتعلم اللغة العربیہ، کیا آپ لغت العربیہ یعنی عربی لغت سیکھنا چاہتے ہیں؟ تعلم ہوتا ہے سیکھنا، اسی سے آتا ہے متعلم، ایک ہوتا ہے معلم، معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، معلم مدرس، ٹھیک ہے، تو مدرس معلم، تو یہاں پر ہے تتعلم، تو تعلم سے، تو متعلم ہوتا ہے سیکھنا، باب تفاعل کے اندر خاصہ ہوتا ہے باب تکلف والا، تو مطلب باب تکلف سیکھنا، یہ بھی معنی یہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ یا پڑھنے والا، سیکھنے والا، تو یہ سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے، کیا آپ عربی لغت سیکھنا چاہتے ہیں؟ مطلب جس طرح یہ جو کتاب ہے العربیۃ للطالبین، یا اس سے پہلے جو کچھ نصاب میں بکس تھیں یا دیگر مدارس میں دیگر نصاب کے اندر کچھ اور ہوتی ہیں بکس، مطلب جو عربی بول چال کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہوتی ہیں بکس، تو ان کو یہ عربی لغت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی معنی میں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ عربی لغت سیکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، تعالی نتعلم اللغۃ العربیۃ معا، جی ہاں، آؤ ہم عربی لغت یا لغت العربیہ سیکھتے ہیں، معا کا بھی ترجمہ ساتھ کر سکتے ہیں اکٹھے۔ حل تریدون ان تقاطعوا هذه البضائع، کیا آپ سب چاہتے ہیں ان تقاطعوا کہتے ہیں مطلب منقطع کرنا، تعلق توڑنا، تو مراد ہے بائیکاٹ کرنا۔ تو کہتے ہیں هذه البضائع، بدعات مطلب اشیاء، سامان، پروڈکٹس، گوڈس، تو کہتے ہیں کیا آپ ان اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح ہوتا ہے نا بعض کا اسرائیلی پروڈکٹس یا اس طرح قادیانیہ کوئی یا دیگر جو اسلام مخالف پارٹیاں ہیں، تو ان کے خلاف یہ اس طرح کے احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے تاکہ بندہ مسلمانوں کی تیار شدہ چیزیں کھائے، ایک تو حلال طیب وغیرہ بھی، دوسرا یہ کہ یہ خریدیں گے بیچیں گے تو یہ مسلمانوں کو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں نعم تعالوا نقاطع هذه البضائع معا، آؤ جی ہاں، آؤ ہم اکٹھے ان اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں حل تريد ان تتناول الفطور، کیا آپ ناشتہ بریک فاسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نعم تعالی نتناول الفطور معا، جی ہاں، آؤ ہم اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر نعم تعالی نتناول الفطور معا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نتعاول، یہ جزم تو ہو گیا جواب امر کے طور پر، لیکن آگے الساکن اذا حرک بالکسر، اس اصول کے مطابق لام کے نیچے زیر دے کر آگے ملا کر پڑھ سکتے ہیں کہ ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دے کر آگے پڑھا جاتا ہے، تو نتناول الفطور معا اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آگے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے حل تریدین ان تقرأ الدرس، کیا آپ سبق پڑھنا چاہتی ہیں؟
کہتی ہے نام تعالی نقرأ الدرس معا، یہاں پر بھی وہی اصول جو کسرہ ساکن کسرہ دے کر پڑھنے والا۔ آگے سلمہ غائب ہے، اسی طرح نیچے خالد غائب ہے، دوسرے والے سے سیگے آ رہے ہیں۔ حال ترید سلمہ ان تتسوق، تتسوق کہتے ہیں شاپنگ کرنا، خرید و فروخت کرنا، تو کہتے ہیں کیا سلمہ شاپنگ کرنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آگے آ جائے گا نام ترید سلمہ ان تتسوق۔ آگے غائب کا سوال ہے حل یرید خالد ان یشتری ای شیء، کیا خالد کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے یا کیا خالد کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے؟ تو نام یرید خالد ان یشتری ای شیء۔